ہم کوئی بالی ووڈ ایکٹر کو دیکھنے نہیں آئے ہیں، یہ ہم نیت کریں، بہت ضروری ہے۔ نیت کا درست کرنا بہت ضروری، ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں۔ کیا لایا؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ ہم کو اس مجلس سے اللہ سے مغفرت کروانی ہے، اس مجلس میں اللہ سے ہدایت لینی ہے۔ وہ بڑے کہتے ہیں نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا۔ ہم جو ہے اپنی نیت درست کریں، یہ نہ دیکھے کہ کون آیا ہے، یہ دیکھے کہ کیوں آیا ہے۔ یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم یہ سارے اندر دل میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس آنے کو، ملنے کو، تیرے دین کی نسبت پر جڑنے کو اللہ تو قبول فرما لے، اور اس محبت کو اللہ اپنی محبت سے بدل دے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اس نسبت سے ہم سارے بھائی ہیں۔ سارے ایمان والے پورے عالم میں، پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب ایمانی بھائی ہیں۔ یہ ایمان اللہ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، ہم اس کی قیمت اور قدر کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین پر جتنے خزانے ہیں، یہ پہاڑ میں جتنے خزانے ہیں، یہ سمندر میں جتنے خزانے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کو، آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں، سورج، چاند، ستاروں کو اللہ فرماتا ہے کہ تمام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور یہ کلمے کے بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کاغذ کے پرزے پر لکھ کر رکھ دو، تو یہ کلمے کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے ایمان کی قیمت بتلائی، یہ ہم کو اللہ نے بتلایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ ایمان اتنی بڑی دولت اللہ نے دی، اور دوسری طرف اللہ پاک نے ایمان والی کی قیمت کو بھی بتلایا، کہا کہ جب تک اس روح زمین پر ایک ایمان والا رہے گا، ایک کلمہ پڑھنے والا رہے گا، ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، ہم تمام دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ ساری دنیا کا نظام چلے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے، اور جس دن ایک ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے اس دن قیامت نازل ہوگی، اس دن ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں، ہم ساری دنیا کو توڑ ڈالیں گے۔ یہ ایمان والے کی قیمت ہے، ہماری اور آپ کی قیمت ہے۔ ہم نے اس قیمت کو نہیں جانا، ہم نے اپنی قدر نہیں پہچانی، اپنے آپ کو نہیں جانا کہ اللہ نے ہمیں کتنا قیمتی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے اس دنیا میں، اور اسی کے لیے محنتیں ہو رہی ہے، مختلف لائنوں سے محنت ہو رہی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، مدارس کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، مکاتب کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، خانقاہوں کی لائن سے محنت ہو رہی ہے کہ ایمان والا اپنی قیمت کو پہچانے۔ اللہ نے ہم کو ایویں ہی نہیں بنا دیا کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو اور موج مستی کر کے آ جاؤ۔ دھوکے میں ڈالا ہے شیطان نے، شیطان بڑا دھوکے باز ہے، ہم سب کو دھوکے میں ڈال دیا۔ دھوکے میں ڈال دیا ہم سب کو کہ تم تو ایمان والے ہو، مسلمان ہو، تمہیں تو کچھ کرنا نہیں ہے، جاؤ جانور جیسی زندگی گزارو،
غیر ایمان والوں جیسی زندگی گزارو اور گزار کر چلے جاؤ جہنم میں. اس کی تو محنت ہی یہ ہے. اسی لیے تو دنیا میں آیا ہے وہ کہ ہم کو بہکائے، ہم کو بھٹکائے، ہم کو گناہوں میں مبتلا کرے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا کرے. ہاں، اس کا کام یہی ہے، ہر ایک کو دھوکے میں ڈالا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور سمجھ کر کے زندگی کو بسر کریں. اللہ نے زندگی گزارنے کے اعتبار سے نہیں دی ہے، اللہ نے زندگی سنوارنے کے اعتبار سے دی ہے. ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں زندگی سنوارنے کے لیے آئے ہیں. زندگی تو جانور گزار رہے ہیں، درندے پرندے چرندے، پائے دو پائے چوپائے، یہ سب زندگی گزار رہے ہیں. ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ان کا کوئی حساب نہیں، ان کا کوئی نہ جنت ہے نہ جہنم ہے ان کے لیے. یہ تو مٹی بنا دیے جائیں گے. کہا کہ حساب کتاب تو انسان سے لیا جائے گا. اشرف المخلوقات، ساری کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، جتنی چیزیں بنائی ہیں، ان سب میں اللہ نے انسان کو اشرف اور اعلیٰ بنایا. اور ان تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو اعلیٰ بنایا. اس ایمان والے سے حساب لیا جائے گا. بھائی کیا بات ہے، بیٹھ جاؤ نا بھائی. اللہ کے ولی، وہ اللہ کے بندوں جو جا رہے ہیں وہ بیٹھ جاؤ. اتنی دور سے مجھے بلایا ہے، میں آپ لوگوں سے کے پاس ہزاروں کلومیٹر سے آ رہا ہوں. صبح 5 بجے نکلا، میں یہاں 7 بجے پہنچا ہوں، اور ابھی تک کے جو ہے آرام نہیں ملا. اب میں بات کرنے بیٹھا تو لوگ چل رہے ہیں. یہ غلط بات ہے بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے. بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ بھائی، زیادہ بات نہیں کریں گے، میں بھی تھکا ہوا ہوں. بس اپنی زندگی کی حقیقت بتلانے کے لیے آیا ہوں یہاں پر. آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور یہ ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ خود دین پر عمل کرے اور اس دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچائے. یہ ذمہ داری اللہ نے کلام میں دی ہے. اللہ نے خود ایمان والے کو یہ ذمہ داری دی ہے، ہمارے نبی نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ خود اللہ کے حکموں پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے. جب ہم اس طرح سے رہیں گے تو ہماری زندگی اللہ سنواریں گے، اور سنوری ہوئی زندگی کے اوپر آخرت کے فیصلے ہوں گے. دنیا کے بھی فیصلے سنوری ہوئی زندگی پہ ہوں گے، اور آخرت کے فیصلے بھی سنوری ہوئی زندگی پہ ہوں گے. ایک مقصد کے تحت اللہ نے بھیجا ہے ہمیں یہاں پر. ہم سارے اپنا مقصد بھول گئے، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں، اسی لیے آج ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اسی لیے آج ہم ٹھوکروں میں آ گئے. کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے. اس خالق کائنات نے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، ایک ایک سانس جو ہم کو دے رہا ہے، ایک ایک پانی کا قطرہ ہمیں دے رہا ہے، جس نے ہمیں اولاد دی، والدین دیے، بھائی بہن دیے، رشتہ دار دیے، دوست احباب دیے، جس کا دیا ہوا رزق ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، یہ سب اس خالق کائنات نے ہمیں دیا ہے. اور اس پروردگار کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہم نے کبھی اپنی قیمت کو نہیں جانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا. ہم نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم ساری زندگی نافرمانی کر کر گزار رہے ہیں.
میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، کتب ابدال نہیں ہوں، میں آپ جیسا ایک عام انسان ہوں۔ پہلے بہت زیادہ نافرمانی میں تھا، اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں بھی دین آ جائے، میں بھی اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اللہ کے نبی کا فرما بردار بن جاؤں۔ ہم سارے اللہ کے نافرمان ہیں، ہم سارے اللہ کے باغی ہیں، گنہگار ہیں۔ ہم نے نافرمانی کو کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا۔ آج ہر ایک دوسرے کا نافرمان ہے، چھوٹے اپنے بڑوں کے نافرمان، بیوی اپنے شوہر کی نافرمان، بچے اپنے والدین کے نافرمان، شاگرد اپنے اساتذہ کے نافرمان، اپنے استاد کے نافرمان۔ ہر کوئی نافرمانی کر رہا ہے اور نافرمانی کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین، آسمانی دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا ہے وہ نافرمانی ہے۔ عزازیل شیطان یہ بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا، جناتوں میں سے تھا، جس نے سب سے پہلی نافرمانی کی۔ قتل نہیں کیا، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا گناہ جو آسمانی دنیا میں ہوا ہے وہ نافرمانی ہوئی کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم سارے جانتے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور سارے فرشتوں کو کہا کہ سجدے میں گر جاؤ تو سارے گر گئے، وہ تنہا کھڑا رہا، کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں تو آنکھ سے بنا ہوا ہوں۔ یہ مٹی کا ہے، میں آنکھ کا ہوں، آنکھ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی، مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو عالم ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں پناہ آیا اس کے اندر میں۔ اور یہ میں جو ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ میں کا بدھ، یہ ایسا بدھ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھایا ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں میرے بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، میں یہ کاروبار چلا رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں چنی ہوں، میں چنا ہوں۔ ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، 40 دن 4 مہینے جماعتوں میں جب ہم چلتے ہیں، ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی چل اللہ کے راستے میں، تیرے لیے بھی دین ضروری ہے، میرے لیے بھی دین ضروری ہے، ایمان کا بنانا تیرے لیے بھی فرض ہے، میرے لیے بھی فرض ہے، چل ہمارے ساتھ 4 مہینے 40 دن ہم اپنے ایمان کو بنائیں گے، ہم اللہ کا دین سیکھیں گے۔ تو کہتا ہے میں چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا کہتا ہے؟ میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا تو میری دکان کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا تو میرے مکان کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا تو میری کھیتی کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا تو میرے باغوں کا کیا ہوگا؟ آج کا مسلمان اپنے دل کے اندر میں کا بت بیٹھایا ہوا ہے، اور جب تک ہم اس میں کے بت کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، اللہ دلوں میں نہیں آئے گا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترے گا۔ کہتے ہیں کہ جب دل کے اندر کلمہ ہوگا تو موت کے وقت زبان پہ یہ کلمہ آئے گا اور یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔
ہم نے تو اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم ہے تو سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. اسی لیے اللہ کے حکموں کو چھوڑو، نمازوں کو چھوڑو، اللہ کی نافرمانی کرو، کیونکہ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا. ماشاءاللہ. کیا جوان نے ایک اللہ کے بندے نے ماں کے نام پر دیا ہے، اللہ قبول فرمائے. ہم ایک دفعہ اللہ کے راستے میں چل رہے تھے تو ایک اللہ والے ملے، بیٹھے بات چیت کر رہے تھے تو مجھ سے پوچھا، بزرگ تھے، کہنے لگے عارف بھائی یہ بتاؤ کہ بکریاں کیوں کٹتی ہیں؟ میں نے کہا حضرت کھانے کے لیے کٹتی ہے. بولے ہاں بے شک کھانے کے لیے کٹتی ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں کٹتی ہے، روزانہ کٹتی ہے، پوری دنیا میں کٹتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں کٹتی ہے، اور پھر بقرعید کے وقت میں تو بے حساب کٹتی ہے. تو میں نے کہا ہاں بالکل کٹتی ہے. تو انہیں پتہ ہے یہ اس لیے کٹتی ہے کیونکہ یہ میں کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے بولو نا. یہ اس لیے کٹتی ہے کیونکہ میں کرتی ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آ گئی. پھر کہا پتہ ہے کٹنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اس کی کھال کو ادھیڑا جاتا ہے، اس کی انتڑیوں کو نکالا جاتا ہے، اس کی بوٹی بنائی جاتی ہے، اس کا قیمہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو تلا جاتا ہے گرم گرم تیل میں، پکایا جاتا ہے انگاروں پر بھونا جاتا ہے، اور اس کو مرچی مسالے لگائے جاتے ہیں، اور اس کو پھر کھایا جاتا ہے، پھر کھا کر اس کو غلاظت بنا کر کے نکال دیا جاتا ہے. کیوں ہے یہ سب؟ کیونکہ میں کرتی ہے. آج ہم نے نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آسمانی دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ نافرمانی ہوئی ہے، اور زمینی دنیا پہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ بھی نافرمانی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھا حابیل اور ایک تھا قابیل. قابیل نے نافرمانی کی، اپنے والد کی بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کیا. دوسرا گناہ قتل ہوا، پہلا گناہ نافرمانی ہوئی. آج وہی نافرمانی ہم سارے کر رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم کٹ رہے ہیں، آج پٹ رہے ہیں، آج ٹھوکروں میں آ گئے ہم. جس طرح سے فٹ بال ہوتا ہے وہ حال ہمارا ہو گیا. اللہ نے ہم پر ظالم مسلط کر دیے، ظالموں کو مسلط کر دیا جو ہمیں ٹھوکروں میں مار رہے ہیں. جس طرح ہم فٹ بال کو لات مارتے ہیں، لوگ ہمیں لات مار رہے ہیں. پوری دنیا میں آج مسلمانوں کو لاتوں سے مارا جا رہا ہے. جس طرح سے فٹ بال کو لات سے مارا جاتا ہے، ہر ملک اور ہر کنٹری والا لات مارتا ہے. 11 کھلاڑی یہاں سے لات مارتے ہیں، 11 کھلاڑی یہاں سے لات مارتے ہیں. آپ کبھی پوچھو گے اس فٹ بال سے، اس فٹ بال کو ہاتھ میں لے لو، اس سے پوچھو ارے بھائی تیرا کیا گناہ ہے، تیری کیا خطا ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے، تیرا کیا جرم ہے، تیری کیا خطا ہے، تیرا کیا گناہ ہے جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوتے میدان میں، لاتوں سے مارتے فٹ بال کو، اور وہ فٹ بال اڑ کر کے راستے پہ آ جاتا ہے. راستے پہ ایک بوڑھے میاں جا رہے ہیں نماز کے لیے، بوڑھے ہیں، 70 سال کی عمر ہے،
جا رہے، اب بچے کہ او چاچا ذرا بال دو نا، تو وہ چاچا بھی لات مارتے، ٹھوک، ہاتھ سے اٹھا کر نہیں دیتے، پیر سے لات مارتے ہیں، وہ بچوں کے پاس جاتا ہے بال۔ تو آپ اس فٹ بال کو پوچھو، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پوچھو، تیرا کیا گناہ ہے، تیری کیا خطا ہے، تیرا کیا جرم ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے؟ اور اللہ پاک اس فٹ بال کو زبان دے دے، گویائی دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، اسپیکنگ پاور دے دے، تو فٹ بال کہے گا میرا صرف اتنا گناہ ہے، میری صرف اتنی خطا ہے، میرا صرف اتنا جرم ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں، اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی جو مجھے لات مارتا۔ آج مسلمان ایمان کی لائن سے خالی، اعمال کی لائن سے خالی، اخلاق کی لائن سے خالی، معاملات کی لائن سے خالی، معاشرت کی لائن سے خالی، ہر اعتبار سے خالی ہو گیا۔ کیوں؟ نافرمان ہے۔ آج یہ مسلمان اللہ کا نافرمان ہو گیا، آج اس مسلمان کی بیوی اس کی نافرمان ہو گئی، اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو گئی، کیونکہ اندر کیا بٹھایا؟ اللہ کو نہیں بٹھایا، اللہ کے رسول کو نہیں بٹھایا، بلکہ اپنے دلوں کے اندر اپنے آپ کو بٹھایا کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، اسی لیے لگا ہوا ہے 24 گھنٹے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ تو یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی میں کروں گا تو ہوئے گا نا، ابھی نماز جاؤں گا تو یہ کام کیسے ہوئے گا؟ تو کام میں لگا ہوا ہے، نماز وہ پڑھیں گے، مولانا پڑھیں گے، مولانا کا کام ہے، ہمارے لیے نہیں نماز، وہ تو مولانا کے لیے، مولانا پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ہمیں تو ادھر پہ کرنا ہے۔ بھائی میں اگر جاؤں گا نماز کو تو میرا یہ کام کون کرے گا؟ میں جاؤں گا تو میری کھیتی کون کرے گا؟ میں جاؤں گا تو میری تجارت کون کرے گا؟ میں جاؤں گا تو میری ملازمت کون کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں تجھے نماز پڑھنی ہوگی، چاہے موت تیرے سر پر ہو تجھے نماز پڑھنی ہوگی، تو بیمار ہے تب بھی تجھے نماز پڑھنی ہوگی، تو سمندر میں ڈوب رہا ہے تب بھی تجھے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب یہ نہیں کرتا ایسا تو کیا ہوا بھائی؟ نافرمانی ہوا نا۔ صحابہ اندر سے پر تھے، ایمان کی لائن سے پر تھے، اعمال کی لائن سے پر تھے، اخلاق کی لائن سے پر تھے، بھرے ہوئے تھے اندر سے۔ اللہ نے بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کالنجوم اقتدیت اہتدیت، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک کی اتباع کرو گے کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ ستارے کیوں کہا؟ کیونکہ ستارے بلند ہے، ستارے چمکدار ہے، ستارے روشن ہے، ستارے رہبر ہے، اسی لیے ستارہ کہا۔ کہا کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کے نوجوان صحابہ کو چھوڑ کر کے آج کے فلم اسٹاروں کو جو ہے اتباع کر رہے ہیں، آج کے فلمی ستاروں کو اپنا مقتدا بنا لیا، اپنا امام بنا لیا، ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے طور طریقے اور سٹائل پر چل رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے طور طریقے پہ چلو، میرے صحابہ کی اتباع کرو، میرے صحابہ کا سٹائل لے لو جو قیامت تک رہے گا۔ ارے یہ ستارے تو چند دنوں کے چمکتے ستارے ہیں، چڑھتے سورج کی پوجا ہے، سورج ایک بار ڈھل گیا کتا بھی نہیں پوچھتا ہے فلمی دنیا کے اندر، ہم سے پوچھو، ہم رہ کر آئے وہاں پر، فلم چل رہی ہے، سپر ہٹ ہو رہی ہے تو ساری دنیا چمتکار کو نمسکار، چڑھتے سورج کی پوجا، فلم فلاپ ہو گئی کوئی نہیں پوچھتا، پھر نیا آئے گا۔ لیکن ہمارے صحابہ قیامت تک کے اللہ نے ایسی دلوں میں محبت ڈالی، ایسی دلوں میں محبت ڈالی
کہ لوگ صحابہ کے نام سے بھی محبت کرتے ہیں. 1400-1500 سال ہونے کو آ گئے، آج بھی بچے بچے صحابہ کے نام سے واقف ہے. ایک 25-30 سال پہلے کا کوئی ہیرو کوئی نہیں جانتا آج کا بچہ، وہ ہیروئن کوئی نہیں جانتا آج کا بچہ. لیکن 1500 سال ہو گئے، ہمارے صحابہ کو بچہ بچہ جانتا ہے. ہر جمعہ کے دن امام صاحب منبر پہ کھڑے رہ کر کے صحابہ کے احسانات گناتے ہیں، صحابہ سے محبت، صحابہ کے ناموں سے محبت. ایک بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اب خوشی خوشی مسجد میں آیا. امام صاحب ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے امام لوگوں کو بہت ٹینشن رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تنخواہ برابر نہیں دیتے ہم. معمولی کام کرنے والے کو 25,000 30,000 اور امام صاحب کو 10,000 12,000. ہمارے بمبئی کے اندر بیچارے آپ کے بہار سے یو پی سے آتے ہیں، امامت کرتے، اتنی قربانی دیتے ہیں اور ان کی تنخواہ 12,000 15,000. 20 بچے یہاں پر ہے، وہاں سے بھیجتے بیچارے امام صاحب. کوئی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت نہیں ہے امام کی، تو امام صاحب بیچارے ٹینشن میں. اب وہ بیچارے وہاں ٹینشن میں نماز پڑھائیں گے، ان کا دھیان اپنے بیوی بچوں کی پریشانیوں میں رہے گا. گھر میں میری بیوی بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرے بچے کے اسکول کی فیس نہیں بھری گئی ہے، فلاں مسئلہ. تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ آج ہمیں قدر نہیں ہے امام کی. ہم دنیا کی فالتو چیزوں کے اندر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے، لیکن کبھی امام کو ایک کچھ ہدیہ نہیں دیتے. تو وہ امام صاحب بیچارے ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ بھائی آیا خوشی خوشی، امام صاحب میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیے. تو امام صاحب بولتے اچھا ٹھیک ہے، کیا نام بتاؤں؟ بولے کوئی اچھا نام بتاؤ، کوئی لیٹسٹ نام بتاؤ. لیٹسٹ نام کیا چاہیے؟ لیٹسٹ نام. بولے ایسا نام کہ کسی کا بھی نہ ہو، ایسا نام بتاؤ، لیٹسٹ نام بتاؤ اور کسی کا بھی نہ ہو اور پھر قرآن حدیث میں بھی ہو. امام صاحب پہلے ہی پریشان ٹینشن میں تھے. سر اٹھایا، کہا جا اس کا نام فرعون رکھ دے. کیا بولا؟ فرعون رکھ دے، ایک دم لیٹسٹ، کسی کا بھی نہیں ہے اور قرآن حدیث میں بھی ہے. ارے کیا امام صاحب کیا بات کر رہے ہو، یہ تھوڑی نام ہے، کوئی اچھا نام بتاؤ. بولے جا نمرود رکھ دے، کسی کا بھی نہیں ہے اور قرآن حدیث میں بھی ہے. فل ٹینشن میں. ارے امام صاحب کیا بات کر رہے ہو آپ، ایسا کیسا نام بتا رہے ہو؟ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ فرعون نے تیرا کیا بگاڑا؟ نہیں بولے وہ تو اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا دشمن تھا، کافر تھا. رب نمرود نے تیرا نہیں، وہ تو ظالم تھا، اللہ نے اس کے سر پہ جوتے مروائے، اس کے سر میں مچھر گھس گیا، اس کی ناک میں اس کا بھیجا کھا گیا. وہ نمرود تو بڑا ظالم تھا. نہیں ویسا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، جا اس کا نام ابو بکر رکھ دے. ہاں بولے یہ نام اچھا ہے، یہ اچھا نام ہے. اور بتاؤ نا. بولے جا عمر رکھ دے. ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے. جا عثمان رکھ دے. ہاں یہ بھی اچھا ہے. جا علی رکھ دے، یہ بھی اچھا ہے. اب خوشی خوشی جانے لگا.